نمرہ کاظمی اب دارالامان شفٹ ہو گئی ہوئی تھی. جی ہاں، نمرہ کاظمی جن کا 6 دن پہلے کا ویلاگ ہے، بڑی خوشی سے جنہوں نے ویلاگ بنایا ہوا ہے، اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہوئے کہ وہ زنیرہ ماہم کے لائیو شو میں گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پیچھے جب یہ پورے کیسز والا سناریو چل رہا تھا تو انہوں نے کس طرح سے ساری چیز کو ڈیل کیا تھا اور فیس کر کے اب وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اس چیز پہ بات کرنے کے لیے وہ زنیرہ ماہم کے شو میں گئے تھے اور بڑے فخر سے یہ بات جو ہے وہ اپنی ولاگ میں یہ بتا رہے تھے. 6 دن پہلے کا ولاگ ہے ان کے یوٹیوب چینل پہ اور اس میں بالکل ٹھیک ہے، ہر حالات، ہر جو آپس کے ان کے رشتے لگ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں. ہاں، لیکن ایک چیز جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دارالمان نمرہ کاظمی شفٹ ہو گئی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب کیوں عام بات نہیں ہے؟ کیونکہ اگر 6 دن پہلے بالکل ٹھیک تھی، یہ یوٹیوب پہ اچھا خاصا ویلاگ بنا رہے ہیں اور یہ بار بار جو ہیں اپنی ٹک ٹاکس اور شارٹ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ساری یوٹیوب پہ سب کچھ چلا رہے ہیں. پھر یہ دارالمان کیوں گئی؟ جن نمرہ کاظمی، اگر آپ کو یاد ہو کہ دعا زہرا کے لاپتہ اور اغوا ہونے کے 2 سے 3 دن بعد 16 سالہ نمرہ کاظمی جو ہے اس کے بھی لاپتہ ہونے کی اطلاعات جو تھیں وہ منظر عام پہ آنے لگی تھیں. یہ جب منظر عام پر آئی تھیں تو ساتھ ہی لوگوں نے دونوں کیسز کو اکٹھے جوڑنا شروع کر دیا تھا اور بہت سے چھاپے مارے گئے جس کے اندر باقی جو بچیاں کچھ مغوی تھیں ان کو بازیاب کروا لیا گیا، لیکن یہ دونوں بچیاں نہیں ملی تھیں. پھر 1-2 دن بعد یہ بچی جو نمرہ کاظمی تھی یہ منظر عام پر آئی اور اس نے اپنا نکاح نامہ جو ہے وہ منظر عام پہ پیش کیا اور اسی شام میں جو دوسری بچی تھی مغویہ جو مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے انہوں نے بھی اپنا جو نکاح نامہ، بوگس نکاح نامہ تھا وہ منظر عام پہ پیش کر دیا. ان کا نکاح نامہ پیش ہونے کے بعد خبر جو تھی وہ بالکل پلٹ گئی، کیونکہ اس کے بعد اب یہی سین لگ رہا تھا کہ ایک کورٹ میرجز کے یہاں تک سلسلہ چل پڑا ہے، یہاں ایک گروہ ہے جو بچوں کو ورگلا کے ایک ہی علاقے سے اس طرح سے نکال کے لے گیا ہے. اب اس میں نیکسٹ بات کیا ملی کہ اتنے دن سے یہ لوگ بالکل ٹھیک تھے، خوش و خرم رہ رہے تھے. اگر یہ ان کی ہم پیشوں کی بات کریں، جو یہ ابھی ان کا پورا کیس چلا تھا نا، جو نمرہ کاظمی کے والدین کی طرف سے شاہ رخ مجیب پہ کیس کیا گیا تھا، اور یہ جب سارا کیس چلا تھا تو یہ پتہ لگا تھا کہ یہ دونوں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بار بار جج کے سامنے یہی بات کی کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے ہیں، آپ لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر اس بچی کا کانفیڈنس لیول دیکھیں تو میرا خیال ہے کسی پاکستان کے سپر اسٹار سے کم وہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتی اور اس سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتی نا اس طریقے سے. اتنے کانفیڈنس سے ایک 16 سال کی بچی بات کر رہی ہے کہ بھئی میری مرضی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، میں خوش ہوں، مجھے تنگ نہ کریں، میرے پیرنٹس مجھے جان بوجھ کے بابر تنگ کریں. خیر یہ اس کے جو والدین تھے یہ بڑے ایک محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. والدہ بھی جو ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، والد بھی، اور یہ جو ان کا بھائی ہے یہ بھی کماتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو پورا ایک سینیریو انہوں نے کریٹ کیا تھا اس میں تنگ آ کے ماں باپ بھی تھک گئے تھے چکر کاٹ کے. لاہور سے کراچی کون سا کم ہے، ڈیرہ غازی خان کون سی تھوڑی جگہ. یہ لوگ تھک گئے تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے صلح کی طرف کر لیا تھا. جب دیکھا کہ بچی نے بار بار بیان دے دیا ہے اور پھر عدالت نے پھر بچی سے پوچھا کہ کیا تم دارالمان جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی، مطلب شاہ رخ نجیب کے ساتھ ہی میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس کے گھر مطلب اپنے سسرال. میں نہ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں نہ میں دارالمان جانا چاہتی ہوں. اب اس کہانی میں ایک نیا موڑ جو آیا ہے، ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ نمرہ کاظمی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی چلے گئی ہے. جی ہاں، ہوا کیا کہ نمرہ کاظمی نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کی کہ میرے سسرال والے میرے پہ تشدد کرتے ہیں، میرے سسرال میں مجھ پر تشدد ہوتا ہے، طنز ہوتے ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، میری وہاں پہ جو رہنا ہے وہ بڑا مشکل ہے. اسی لیے وہ گھر سے بھاگ کے وہ چلے گئی پولیس اسٹیشن پہ اس نے رپورٹ درج کرا کے اسے پولیس اسٹیشن نے دارالمان شفٹ کروا دیا اور اس کے گھر والوں کو رابطہ کر دیا. بچی کی مرضی کے ساتھ بچی کے جو والدین تھے ان کو کراچی میں رابطہ کیا گیا. والدین جو تھے ظاہری سی بات ہے اور کیا کر سکتے تھے، وہ فوری طور پہ کراچی سے پہنچے اور دارالمان بچی کو ملے. اس کے بعد انہوں نے وکیل کروایا، وکیل کو پوری بات سنوائی. اب بچی وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں ہے اور وہیں پہ رہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس میں بات کیا آ گئی؟ اب ایک اور پریس کے لوگ تھے کافی زیادہ، تو انہوں نے اس سے کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جس پہ بچی نے بڑا کلیئر کٹ جواب دیا کہ میں سسرال میں نہیں رہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ بچی کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رہنا اس نے شاہ رخ کے ساتھ ہی ہے لیکن اس نے سسرال میں نہیں رہنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچی کی والدہ ہیں انہوں نے بھی سیدھے طریقے سے یہ بات کی کہ دیکھیں بچی اگر
ہماری اس چیز میں خوش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے تو ٹھیک ہے، ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو، اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر بھی یہاں آ کے رہے تو ہمیں وہ بھی منظور ہے، لیکن بچی کا فیصلہ، ہم بچی کے فیصلے کو مانیں گے۔ ماں نے کلیئر کٹ یہ بات کی، بڑی مجبور وہ ایک مدر ہے، وہ بھی کیا کرے، جج کے حکم کے آگے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس پورے سین میں ہم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ بڑا پیار و محبت کا سلسلہ چل رہا تھا باپ بیٹی میں، تو یہ پیار و محبت جو تھی یہ پہلے نہیں نظر آئی کہیں پہ بھی، جب بچی نے بھاگنے کا خیال کیا تب بھی نظر نہیں آئی۔ خیر اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا ہے کہ بچی تو آ گئی ہے اب یہاں پہ، اب اگلا یہ کیس چلنے لگا ہے کہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ، شاہ رخ کے ساتھ بھی نہیں رہنا اگر وہ سسرال میں رہنا ہے، کیونکہ وہ میرے پہ تشدد کرتا تھا۔ ارے اللہ کی بندی، تشدد کرتا تھا تو تم اس کے ساتھ ویلوگس کیسے بنائی تھی، ٹک ٹاکس کیسے بنائی تھی، تیار تم تھی ہر چیز کا۔ اتنے کانفیڈنس سے جب صحافی نے اس سے سوال کیا تو اس نے اتنے کانفیڈنس سے آگے سے جواب دیا، اپنے وکیل کو میں نے بات بتا دی ہے، بس اتنا ہی بہت ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، یہ کوئی سپر سٹار ہے یہاں پر جن سے آپ سوال کر رہے ہیں اور یہ آگے سے اس طرح سے جواب دے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ان بچیوں کو یہ جو پروموٹ کر دیا نا تھوڑا سا، اس میں بڑی غلطی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو زنیرہ جیسی یوٹیوبرز ہیں نا، اور کچھ اس کے ساتھ کے اور ٹولہ، یہ 30-40 لوگ مل کے اس طرح کی مینٹالٹی کو بچوں کے اندر فیڈ کر رہے ہیں، جو بچوں کو گمراہ کرنے میں، اس عمر کے بچوں کو بیسیکلی گمراہ کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج جب وہ بچی اپنے والدین کو ملی اور ان کے ساتھ جانے لگی تو اس میں کوئی ندامت نہیں تھی، اس میں کوئی اس کے اندر شرمندگی کا احساس نہیں تھا کہ اس نے پچھلے 3-4 مہینے سے عوام کو پاگل بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد اب پھر اس کا موقع بالکل چینج آ گیا۔ مطلب 4 مہینے کے شوق کے بعد وہ واپس گھر آنا چاہ رہی ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، بہتر ان کے مستقبل کے لیے اور ان کی بہتر قسمت کے لیے، اور انہیں گمراہی سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ساتھ میں۔ والسلام۔